بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس بڑے ہی فیمس موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب موجود ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھا یہ ہے بچپن کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھتے بھی ہیں، ابھی بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا بر صغیر کے اندر یا اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے سائنسدان تھے ان کے پاس دین کا علم بھی ہوتا تھا، لیکن آج کل صورتحال یہ بن گئی ہے جو ہمارے دنیاوی اداروں کے اندر جاتا ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، وہ دین سے بالکل کورا ہوتا ہے، نہ اس کو نماز پڑھنا آتی ہے، نہ اس کو جناب کسی اور چیز کا علم ہے۔ اگر ہم دینی اداروں کو دیکھ لیں تو وہاں اس چیز کی کمی بڑی دیکھنے میں آئی ہے کہ اس طرح لوگ آگے بڑھنے اور ایک اچھا اسکالر بننے کا جذبہ نہیں رکھتے، بلکہ صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے پڑھنے کے بعد کسی مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر بس یہاں تک محدود ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت گہری بات ہے، اسے گہرائی میں جا کے تھوڑا پیچھے جا کے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا۔ دین اور دنیا تو اکٹھے تھے۔ قرآن پاک ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر دیا گیا کہ زندگی اس کے مطابق گزارو، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے سے دین بھی بہتر ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جی ہم نے کیا کر لیا، آہستہ آہستہ دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا۔ جی آپ نے کئی مسجدوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا یہاں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، جی بے شمار مسجدوں میں لکھا دیکھا جی ہوگا۔ جی جی اچھا مجھے نہیں پتا کہ ان کے نزدیک دنیاوی باتیں کیا ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کاروبار کی بات کر رہا ہوں تو کاروبار بزنس کرنا سنت رسول ہے۔ جی اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کی بات کرتا ہوں وہاں بیٹھ کے نمازیوں کے ساتھ، میں اپنے بیٹے کی شادی کی بات کرتا ہوں، میرے بیٹے کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، میں اس کی جاب کی بات کرتا ہوں، تو مسجد کس لیے تھی؟ جی مسجد نبوی میں شمشیر گنے کے مقابلے ہوتے تھے، جی جی مسجد نبی میں کشتی کے مقابلے ہوتے تھے، جی جی مسجد نبی میں جنگی مشاورت ہوتی تھی۔ مسجدیں تو اس کام کے لیے تھی۔ جی جی اب آپ نے لکھ لگا دیا کہ یہاں پر آپ نے فرض ادا کرنی ہے اور سنتے ادا کرنی ہے، ہم نے مسجد کو تالا لگا دینا ہے۔ مسجد کمیونٹی سینٹر کے طور پر رہی نہیں۔ جی ہم نے کہا کہ یہ عبادات کا معاملہ علیحدہ ہے، دنیا کا معاملہ علیحدہ ہے، یہاں سے بدعات اور گڑبڑ ہونی شروع ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بتایا، اچھا عالم نہیں، مفتی نہیں، جہاں سے غلطی ہو جائے میں ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں۔ ہمیں بتایا گیا کہ صرف الفاظ کو پڑھنے سے ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ قرآن پاک کی طرح سے انگلی رکھ کے پھیریں، اس کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جب شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو فٹافٹ آواز دی جاتی ہے قرآن پاک لے کے آنا، ہم قرآن پاک پکڑ کے لڑکی کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں اس کے سائے سے، تو کیا پھر طلاقیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ تو کیا قرآن پاک اس لیے تھا، اس طرح کی برکت کے لیے تھا، یہ سمجھنے کے لیے اور کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر اپنانے کے لیے تھا؟ یہاں جی پہ میری گب ہے، جب تک یہ کوڈ آف کنڈکٹ تھا لوگوں نے اس پہ غور کیا۔ قرآن پاک میں آیات ہیں جو زمین و آسمان کی گہرائیوں پر، وسعتوں پر غور کرتے ہیں، باٹنی کے بارے میں وہ بتا رہا ہے، اسپیس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے، ٹائم کے بارے میں وہ بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ قرآن پاک کو سائنسی ذہن کے ساتھ پڑھتے ہیں یا سائنس کو قرآن پاک کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، دونوں چیزیں اپوزٹ بھی ہو سکتی ہیں، ساتھ ملائی بھی جا سکتی ہیں، آپ کی پرائرٹی کیا یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو کائنات کے رازوں کو آشکار کرنے میں مدد دیتا ہے، مگر ہم نے یہ سمجھا نہیں، ہم نے اور طریقے سے سمجھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جاوید گاندھی صاحب جی جی ہمارے اسکالر ہیں معروف، تو ان کے خلیفہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح خلیفہ یا ان کے بڑے قریبی، تو وہ جہاد افغانستان کے اور رشین والے جہاد کے بہت خلاف تھے، صحیح وہ جہاد ہے ہی نہیں، وہ ایسے بات کر رہے تھے۔ تو میں اس وقت وہاں پہ پہنچا تو ہمارے مشترکہ دوست نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھائیے والی بات، یہ تو بڑے جہاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پوچھے کیا پوچھ رہے ہیں، وہ تو جہاد نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیسے نہیں تھا؟ تو انہوں نے کوئی عربی کے کوئی کلمات کہے، مجھے نہیں پتا وہ آیت تھی، مجھے نہیں پتا وہ حدیث تھی، مجھے عربی تو آتا نہیں تھی مجھے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے عربی نہیں آتی تو مجھے براہ کرم اس کا ترجمہ بتا دیں کہ کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد ان کی چھاتی چوڑی ہو گئی، آنکھوں میں فخر کی چمک آئی۔ اچھا تمہیں عربی نہیں آتی، پھر کہتے ہیں ہماری فٹنگ برابر نہیں ہے، میں تم سے کیا بات کروں، تمہیں عربی نہیں آتی؟ میں نے کہا جی جسے نہیں آتی وہ علماء سے ہی سیکھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے آپ نے کیا کہا ہے تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا نام لیول ایک نہیں ہے۔ صحیح اب میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا ایک بات بتائیے کہ جو قرآن کا قاری ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے یا جو پریکٹیشنر ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ویسے پوچھا ہے تو کہتے ہیں پریکٹیشنر جو عمل کرتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیں کہ آپ کو گردن توڑنی آتی ہے؟ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا ٹانگ توڑنی آتی ہے؟
کہتے نہیں. میں نے کہا بازو توڑنا آتا ہے؟ کہتے اس بات کا کیا تعلق؟ میں نے کہا مجھے آتا ہے. تو کہتے جی مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے کہا دھمکی نہیں دے رہا, میں نے بتا رہا ہے مجھے آتا ہے. کہتے ہیں ہماری گفتگو سے اس کا کیا تعلق؟ میں نے کہا جب غزوہ بدر ہوئی, فرشتے اتارے گئے نصرت کے لیے, انہیں بندے مارنے نہیں آتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی, ان کے جوڑوں پر مارو, ان کی گردنوں پر مارو. صحیح. انہیں کہا تھا ضرب لگاؤ, تو میں نے کہا مجھے آتا ہے, میں وہ سکھاتا بھی ہوں. میں ان آیات کا پریکٹیشنر بھی ہوں اور ان کا مفسر بھی ہوں, شارح بھی ہوں. میں بتاتا ہوں گردن پہ کس اینگل سے مارنا ہے, کس رفتار سے مارنا ہے اور کیسے مارنا ہے کہ گردن ٹوٹ جائے, بازو کیسے توڑنا ہے, اور آپ کو نہیں آتا. تو میں اس کا پریکٹیشنر ہوں, برائے کرم مجھ سے بحث مت کریں. چپ ہو گیا اس کے بعد. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اس بات سے کہ سائنس ہو, مارشل آرٹس ہو, بزنس ہو. میں نے ایک سیلز کے اوپر کتاب لکھی. میری عادت ہے کہ جب بھی میں کتاب لکھتا ہوں تو میں اس کے دو انتساب کرتا ہوں. ایک انتساب کسی اسلامی شخصیت کے نام, ایک اپنے دوست کارب میں سے کسی کے نام. اب میں سیلز کی کتاب لکھی ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ میں سیلز کی, بزنس کی کتاب کس کے نام ڈیڈیکیٹ کروں. سارا سوچا تو ایک ہی ہستی بنی, سیدنا رسول کریم کے نام, جنہوں نے بزنس مشاورت بھی دی, بزنس کنسلٹنسی بھی دی, بزنس پارٹنرشپ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کی. یعنی سیلز کے تمام مراحل انہوں نے پورے کیے تھے, وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. یعنی بزنس کر لیں, آپ سائنس کی بات کر لیں, آپ جس طرح لڑنے کی بات کی, فون حرب کی بات کی, وہ کر لیں, معاملات کی بات کر لیں, عدلیہ کی بات کر لیں, فوجی احکامات کی بات کر لیں, آپ کو رہنمائی تو نہیں سے ملتی ہے. لیکن ہم نے علیحدہ کر دیا. ہم نے کہا کہ دینی مدارس جو ہے صرف یہ کریں گے اور دوسرے یہ کریں گے. لیکن اب ایک بڑی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ میں نے ایک تو مدارس کو وزٹ کیا ہے, جن میں سے ایک کراچی کا مدرسہ ہے جامعۃ الرشید. وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ فلکیات بھی پڑھا رہے ہیں, وہ سائنس بھی پڑھا رہے ہیں, وہ آئی ٹی بھی پڑھا رہے ہیں, وہ کمپیوٹر سائنس بھی پڑھا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ان لوگوں کو پاکستان کی امامت کرنی ہے, انہیں وہ تیاری کروائی جائے کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر, انتظامی عہدوں پر یہ لوگ آئیں, تاکہ دین بھی سمجھتے ہوں اور دنیا بھی سمجھتے ہوں. تو اس طرف سفر شروع ہو گئے. ایک تو ادارے میں نے دیکھے, ایسے درجنوں یقیناً اور بھی ہوں گے جو بھی میرے علم میں نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس ہمارا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جو میرا دوسرا سوال تھا, مثلا جو ہمارے دنیاوی ادارے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز ہیں, ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میرا ایک اتفاق ہوا, عصر کی ہماری نماز رہتی تھی, تو میں نے 3 لوگ وضو کر رہے تھے, نوجوان تھے, تو میں نے کہا چلو جماعت کروا لیتے ہیں, بھی آؤ. میں مصلی پر آگے کھڑا ہوا اگلی سامنے, میں نے کہا جماعت کرواتے ہیں. میں نے ایک کو کہا بھی تکبیر پڑھو, کہتا ہے جی مجھے نہیں آتی. میں نے دوسری کو کہا بھائی آپ پڑھو, پھر کہتا ہے جی میں نے سیکھی نہیں ہے. تیسرے کو کہا جی آپ پڑھو. اب یعنی تکبیر پڑھنا صورتحال کالج کے لڑکے. تیسرا کہتا ہے جی میں نے ابھی سیکھنی ہے. تو پچھلے دنوں بلکہ مجھے ایک اور دوست ملا, اسلام آباد کی بڑی ایک اچھی نامی گرامی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا باقاعدہ ہمارے اداروں کے اندر ایتھیسٹ پہ لیکچر ہو رہے ہیں, کہتے ہیں کتنے طلباء گمراہ ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں, ہمارے دنیاوی اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان وہ ادارہ جس نہیں, مسلمان نہیں ہے, جو ادارہ جس لیے بنا ہے اسی کے لیے کام کرے گا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک الحمرہ آرٹ کونسل ہے, اور پنجاب میں اس کے ہر شہر میں کہتے ہوتے ہیں. وہاں پہ میں نے کوئی لیکچر کروانا تھا, میں نے پروگرام کروانا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کہ کب کی بات ہے, مگر انہوں نے کافی زیادہ پیسے مانگے اس وقت کے حساب سے, غالباً 20,000 روپے, صرف اس حال کی پرانی بات ہے کہ 20,000 روپے آپ نے اس کے دینے ہیں. تو میں نے کہا یہ زیادہ ہیں. مجھے پتا لگا کہ تھوڑے دن پہلے آپ نے یہاں پہ گانے کا پروگرام کروایا تھا, ناچ گانے کا, اس کے 2,000 روپے فیس تھی. اچھا, تو تعلیمی لیکچر کی 20,000 ہے, گانے والے کی 2,000 ہے. کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہی, آپ نے صحیح سنا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ ادارہ الحمرہ آرٹ کونسل بنایا ہی مراسیوں کے لیے, دویوں کے لیے, بھانڈوں کے لیے گیا. یہ ان کا ادارہ ہے, ان سے نہ ملے گا کوئی نہیں, ایجوکیشن نہیں بنایا گیا. آپ جگہ کالج میں لیکچر بھی آپ یہاں پہ کو آ رہے ہیں آپ, کلیئر کٹ جواب تھا ان کا. صحیح. اب جو ہمارے ماڈرن ادارے ہیں یہ جن کے فنڈ سے بنے ہیں, یہ بات, جو این جی او انہیں امداد فراہم کرتی ہیں, جو پروفیسر یہاں پر اپائنٹ کیے جاتے ہیں, وہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, انہوں نے اپنا ایجنڈا دینا ہے. چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے وہاں پر اپنا بچہ بھیجنا ہے یا اپنے دینی ادارے میں بھیجنا ہے. آپ ان سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ جن کا ادارہ ہے اس نے اپنا کام تو کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہو گیا, ہم چوائس ٹھیک رکھیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاکم اللہ خیر.